سے ہم دوبارہ مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آج کی اس نمائندہ کانفرنس اس عظیم الشان اجتماع اور عوام کے سمندر کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام بھی لے کر کے آئے تھے۔ انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ امت کی مدد کے فریضے کو بھی ادا کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس بات پر تیار ہیں تو پھر کھڑے ہو کر کے ایک دفعہ اس بات کا عزم کیجئے کہ کیا فلسطینیوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ نشستوں پر کھڑے ہو کے ذرا قائدین کو اس بات کا یقین دلائیے کہ انشاءاللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نبی کی حرمت کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کفار کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ پاکستان کے اندر سیاست انبیاء کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا نظام لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو اور ملتان والا تیار ہو انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار ہو۔ وآخر دعوانا تکبیر نعرہ تکبیر۔ اس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ دین سیاست کا فسو، فقط ہم نے نام محمد سے محبت کی ہے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں داعیہ اتحاد امت محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، چیئرمین علماء و مشائخ پاکستان مرکزی مسلم لیگ تشریف لاتے ہیں۔ آج کی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب فرماتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین محترم، معززین و عمائدین ملتان، برادر محترم حافظ ابو الحسن صاحب، مولانا محمد عمران بھٹی صاحب، ملتان کے تمام ذمہ داران نے مشترکہ کوششوں، کاوشوں، محنتوں سے یہ اجتماع منعقد کیا ہے جو جاندار، شاندار اور عظیم تر ہے، اور اہل ملتان کی حاضری یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کے سب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے،
سائڈ پہ چلا گیا مظلوموں کی مدد کرنے والے، یہ اول و انصار اور مددگار بن کے آگے بڑھنے والے ہیں۔ جس طرح آپ قدم بڑھا کے عیدگاہ چوک پہنچے ہیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے، انشاءاللہ اہل ملتان کے بھی قدم آگے بڑھیں گے، پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ حضرات گرامی، دین اسلام دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ان اللہ تبارک و تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها ان امتی سیبلغ ملکها ما زوالی منها۔ کہ عرش والے رب نے میں محمد کو یہ زمین سمیٹ کر سکیڑ کر ساری کی ساری دکھا دی ہے۔ میں اس کی وادیوں، چوٹیوں، گھاٹیوں، صحراؤں، جزیروں اور میدانوں کو دیکھ چکا ہوں، میرے رب نے مجھے دکھا دیا ہے۔ میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ ملتان والوں، امام کائنات نے کہا، ان امتی سیبلغ ملکها ما زوالی منها۔ جہاں جہاں تک عرش والے رب نے مجھے زمین دکھائی ہے، امت محمدیہ کی رگ اور دین اسلام وہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ فکر لاحق ہو گئی یہودیوں، عیسائیوں، بدمتوں اور آوارہ مزاج لوگوں کو، جو اپنے اپنے مذہب کا جھنڈا لے کے اور اپنے اپنے تحریف شدہ دین کا علم لے کے دنیا میں گمراہی پھیلا رہے تھے کہ اب تو دین محمد آ چکا ہے، اور یہ دین کیوں آیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور یہ اسلام کس لیے آیا ہے؟ الاسلام یعلو فلا یعلی علیہ۔ یہ تو دنیا میں غلبے کے لیے، عزت کے لیے، حشمت کے لیے، فتح کے لیے، کامیابی اور کامرانی کا دین ہے۔ اس نے تو دنیا میں غالب ہو کے رہنا ہے، تو اب اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دو، اس کے سامنے بیریئر بنا دو، اس کے سامنے چٹانیں کھڑی کر دو، اور ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دو۔ میدان مقتل میں آ کے انہوں نے دیکھ لیا کہ بدر میں مارے گئے، احد میں بھاگ گئے، تبوک میں ان کے دم خم ٹھنڈے ہو گئے، اور اسی طرح دیگر غزوات کے اندر وہ جو کامیابی چاہتے تھے وہ تو انہیں نہ مل سکی، مگر شکست ان کے ماتھے کی کالک بن گئی، اور دین محمد دلیل و برہان کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کی تلوار کے ساتھ، ابو بکر و عمر کے ساتھ عثمان و علی کی رفاقت کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کی وفاؤں کے ساتھ، اصحاب بدر کی قربانیوں کے ساتھ، اور اصحاب احد کی شہادتوں کے ساتھ یہ دین سر بلند ہوتا چلا گیا، اور یہ دین انشاءاللہ قیامت تک سر بلند رہے۔ وہ تو پریشان ہو گئے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے خون کو گرم رکھنے والی ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، ان کے اسلام کو جلا بخشنے والی ہے۔
کون سی ایسی چیز ہے کہ جو سوئے ہوں کو بیدار کر دیتی ہے اور بیٹھے ہوں کو کھڑا کر دیتی ہے، بیماروں کو صحت مند کر دیتی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ شوق شہادت، وہ جذبہ جہاد، اور اس جذبہ جہاد کو دبانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے پھر مرزا قادیانی جیسا ملعون، بد شکل، بدکار، بیکار انسان لایا گیا اور یہ شور ڈال دیا گیا کہ جناب یہ نبی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آتے ہی یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ولایت کا دعویٰ بھی کیا، مادی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، پھر یہاں تک کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، پھر اس کے بعد رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا، بات نہ بن سکی، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کا خاتمہ ہو سکے، کیونکہ جہاد ہی وہ عمل ہے کہ جو صفائی کرتا ہے کفر کی اور مٹا کے رکھ دیتا ہے باطل کو۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد جہاد کا خاتمہ ہے، میں امن کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے، جہاد امن کے لیے ہے، دفاع کے لیے ہے، عزت و آبروؤں کے تحفظ کے لیے ہے، دہشت گردی کے لیے نہیں۔ اگر یہ دہشت گردی کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی عورتوں کے گلے کاٹنے کا حکم دیتے، شیرخوار بچوں کے مارنے کا حکم دیتے، پھلدار درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتے اور فصلوں کو تباہ کرنے کا کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ کی رحلت کے بعد مسند خلافت پر خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلوہ افروز ہوئے اور لشکر اسامہ کی روانگی کا وقت آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا اسامہ کو بھی یہی نصیحتیں کی جو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدوں کو، سالاروں کو، کمانڈروں کو پرچم پکڑاتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ دہشت گردی نہیں، دہشت گردی کو مٹانے کے لیے ہے، کفر کی سرکوبی کے لیے ہے، صلیب کو توڑنے کے لیے ہے، یہودیت کو گرانے کے لیے ہے، بدھ مذہب کو صاف کرنے کے لیے ہے، اور ہندوؤں کی طبیعتیں درست کرنے کے لیے۔